نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک کی پاک کلام میں سے جو آیت مبارکہ دو تلاوت کی ہیں، یہ آیت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کے حوالے سے نازل ہوئی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ صحیح بخاری شریف میں اس کا باب باندھا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توبہ جو ہے، جب یہ توبہ قبول ہوئی اللہ پاک نے اس کی تصدیق میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کی، اور اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی توبہ ہے، جس سورت میں یہ آیت مبارکہ آئی ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان پہ بڑھاپا آیا، بوڑھے ہو گئے تھے، تو حضرت عبداللہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند واسطوں سے یہ حدیث مبارکہ لی ہے، اور یہ انٹرنیشنل نمبر جو ہے صحیح بخاری شریف 4418 اور صحیح مسلم شریف جو ہے 7016 نمبر حدیث ہے، اور یہ انٹرنیشنل نمبر ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس توبہ کا باب باندھا ہے۔ وہ اپنا بیان، اپنا واقعہ جو ہے یوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کا واقعہ پوچھا، تو انہوں نے یوں کچھ ارشاد فرمایا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ موسم بہت زیادہ گرمی کا تھا اور پھل پکے ہوئے تھے۔
پھل تیار ہو چکے تھے، تو یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا جو ہے حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دیکھ لیں یہ اسلام کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روزی روٹی جو ہے وہ باغات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یعنی کھجوروں کا باغ تیار تھا، گرمی بہت زیادہ تھی اور کھجوریں پکی ہوئی تھی، تو یہ باغ تیار ہو چکے تھے اور جنگ کا حکم آیا۔ تو اس موقع پر اصحاب نے آپس میں سارے گفتگو کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی غزوہ تبوک کے لیے جو ہے ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے، تو سارے حضرات تیاریاں کر لیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی کسی موقع پر پیچھے نہیں رہا تھا، کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا تھا غزوہ بدر کے علاوہ، اس میں بھی اور بہت زیادہ لوگ جو ہے صحابہ جو ہیں پیچھے رہے تھے، نہیں جا سکے تھے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا جو ہے اظہار نہیں فرمایا تھا، آپ نے کوئی جو ہے ناراضگی نہیں کی۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر میرے پاس وسعت بھی تھی، مال و زر بھی کچھ نہ کچھ اکٹھا ہوا تھا، اور زندگی بار میرے پاس جو ہے کبھی 2 اونٹ ہی جمع ہوئے تھے، لیکن اس بار میرے پاس 2 اونٹ بھی تھے، اور سارے حضرات تیاری کرنے لگے، تو میں نے تیاری جو ہے سب صحابہ جو ہے تیاری کرنے لگے، اور میں بھی یہ سوچتا رہا اور دل میں کہنے لگا کہ سارے تیاری کر رہے ہیں اور میں بھی عنقریب تیاری کر لوں گا، جلد میں بھی تیاری کروں گا جانے کی۔ لیکن یہاں تک کہ سب نے تیاری کر لی اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور میں نے کہا ابھی تو آج نکلا ہے، میں بھی تیاری کر لوں گا اور پیچھے سے پہنچ جاؤں گا۔ یعنی بعض ڈھیلے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بچیوں کے ہاتھ پیلے کر لیں، اولاد کی شادی بیاہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیٹھے رہا کریں گے، پھر عبادات کی طرف توجہ کریں گے۔ تو صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قافلے کو میں پیچھے سے پہنچ جاؤں گا، تیاری کر لوں گا، بھی کافی وقت پڑا ہے۔ پہلے یوں وقت ہاتھ سے نکل گیا، اور بعد میں وہ کہنے لگے کہ ابھی قافلہ روانہ ہوا ہے، ابھی کافی دن پڑے ہیں، میں پہنچ جاؤں گا، یہاں تک کہ قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت ہی افسوس ہوا اور میں گلیوں میں روتا پھرتا رہتا تھا، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی میں گلیوں میں روتا پھرتا تھا، اس کے علاوہ 80 لوگ اور تھے، اور ان میں اکثر جو ہے وہ منافقین تھے، اور بعض وہ تھے جن کو اللہ پاک نے بڑھاپے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے منع فرمایا تھا نہ جانے سے، اور بعض جو ہے وہ منافقین تھے، ان کے منہ چہرے سے منافقت جو ہے وہ ٹپکتی تھی۔ تو یہ ایسا موقع تھا کہ میں ڈھیلا رہا، مجھے بہت ہی پچھتاوا ہوا، اور میں جو ہے روتا رہتا افسوس کے ساتھ کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکا۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دن آ گئے، جان کے بعد واپسی کے دن آ گئے، اور میں اب میرے دل میں تدبیریں میں سوچنے لگا، دل میں سوچنے لگا کہ کوئی تعبیر بناؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں، یعنی یوں کہہ لیں کہ کوئی بہانہ ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں۔ تو لیکن پھر مجھے یہ بھی خوف ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اگر نہ بھی پتہ چلا، کیونکہ اس بار گرمی کی جنگ تھی اور بہت زیادہ لوگ تھے جن کو کسی رجسٹر پر جو ہے شامل لکھنا مناسب نہیں تھا، اتنی تعداد تھی، بہت زیادہ تعداد تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کا دن آئے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں وسوسے آنے لگے کہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لوں، کوئی عذر پیش کروں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوں مجھ سے۔ لیکن
پھر انہوں نے گھر میں مشورہ کیا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کوئی کچھ کہتا رہا، کوئی کچھ کہتا رہا، ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کا دن آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پاس پہنچے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل سے تمام خیالات نکل گئے، میں نے جو ذہن بنایا تھا نا بہانہ کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنے کا، سب نکال دیا۔ میں نے سوچا سچ کے بنا کچھ بھی نہیں بولوں گا، بات کروں گا تو سچی بات کروں گا، ورنہ نہیں، سچ بات بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں آتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے اور پھر گھر جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، نفل پڑھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جمع ہوئے، اور یہ 80 لوگ تھے، ہر کوئی اپنا آ کر عذر پیش کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دیکھیں، شفقت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا عذر قبول کرتے رہے اور سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور یہاں تک کہ سارے لوگ آ کر مل کے چلے گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پھر میں بھی حاضر ہوا۔ جب میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسکراہٹ تھی اس میں ناراضگی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ جو ہے غزوہ تبوک میں کیوں شامل نہیں ہوئے، اس جنگ میں کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے سامنے کوئی دنیا دار بندہ بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی 100 بہانے کر کے بچ جاتا، لیکن آپ کو تو اگر میں جھوٹ بول بھی لوں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی وحی آ جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا۔ پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سچ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ بھی موجود تھے، سواری موجود تھی، وقت بھی تھا، اور میں نے دل کے اندر تیاری بھی کی ہوئی تھی، لیکن میں ڈھیلا رہا، نہیں آ سکا، اور مجھے نہ آنے کی وجہ صدمہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جو صحابی جس کے ساتھ اتنا پیار تھا، وہ صحابی جو ہے اتنا پیار تھا اس کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس سے کچھ نہیں کہا، صرف پیار کی وجہ سے اتنا کہا کہ جاؤ میں تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا، میں وہاں سے نکل گیا، میں چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد جو ہے میرے بعد 2 صحابہ اور بھی تھے، وہ بھی اسی طرح آئے اور انہوں نے بھی یہی عرض کی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو میرے ساتھ جو ہے بائیکاٹ کرنے کا کہہ دیا۔ میں کسی کو بلاتا تو میرے ساتھ کوئی بولتا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک دن میں حضرت معاذ بن جبل جو میرے چچا زاد بھائی تھے، میں ان کی باغ کی دیوار تھی اس پہ چڑھا تو میں نے ان سے کہا، اے معاذ بن جبل تو مجھے بتا کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا؟ وہ چپ رہے، وہ بھی آگے سے نہیں بولے۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، وہ آگے سے چپ رہے۔ میں نے 3 بار یہی عرض کی، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ یہ ایک جواب دیا، اور وہ یہ دیا کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، بس۔ اس کے بعد وہ بھی چپ کر گئے۔ تو میں نیچے اترا، گھر چلا گیا روتا ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں گھر چلا گیا۔ اس کے بعد یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے، ہمیں کوئی بلاتا نہیں تھا۔ 2 وہ صحاب میرے ساتھی جو تھے
اور ایک میں تھا، مجھے کوئی بلاتا نہیں تھا، تمام صحابی ناراض۔ اور دوسری بات، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجنے والے کے ہاتھ جو ہے پیغام بھیجا کہ ان اصحاب تین جو اصحاب ہیں ان سے کہو کہ اپنی ازواج بیویوں سے بھی دور رہیں۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی پیغام بھیجا، کیا ہم ان کو طلاق دے دیں یا صرف دور رہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق نہیں دینی، صرف دور رہو، ان سے ملاقات نہ کرو۔ تو ہم نے اپنی ازواج کو جو ہے میکے بھیج دیا، اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم نے دوری اختیار کی۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہی دنوں میں میرے پاس دشمنان اسلام کا جو سربراہ تھا، جو بڑا تھا، اس کی طرف سے، جنرل کی طرف سے مجھے ایک خط آیا، ایک پیغام آیا مجھے، اور اس میں پیغام یہ تھا کہ اے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، تیرے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، معاذ اللہ، انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تیرے ساتھ، یعنی ناراضگی کا جو ہے اظہار کیا ہے، آپ کے ساتھ بولتے نہیں ہیں۔ تو اس میں یہ مجھے پیغام پہنچا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اے کعب ہم تیرے ساتھ ہیں، تو بے فکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چھوڑ دیا ہے، کوئی بات نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا، اور میں نے وہ خط جو تھا دشمنان اسلام کی طرف سے وہ میں نے تندور کے اندر جلا دیا، اور میں تندور کے اندر جلا دیا، اور اس کے بعد مجھے 40 دن ہو گئے تھے، یہاں تک کہ 50 دن جب ہوئے تو ایک پکارنے والے نے پکار دی، پہاڑی کے اوپر سے آواز دی، اے کعب بن مالک تجھے مبارک ہو۔ کسی پکارنے والے نے گھوڑا چڑھایا اور آ کر مبارک دی کہ تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو میں نے، ہر ایک نے مجھے بشارت سنائی، لوگ جمع ہو گئے میرے پاس، ہر کوئی مجھے بشارتیں سنانے لگا، ہر کوئی میرے ساتھ خوشی خوشی ملنے لگا۔ تو جس نے سب سے پہلے مجھے آ کر بشارت دی، میرے پاس 2 کپڑے تھے، وہ میں نے فوراً اٹھا کر اس کو دے دیے، اور میرے پاس کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ، میں نے وہ اسے دے دیے، اور میں بہت خوش ہوا، اور میں نے وہاں ہی سجدہ کیا اللہ پاک کے، خدا کا شکر کیا کہ یا اللہ تو نے میری توبہ قبول کر لی۔ دیکھ لے، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اگر کوئی بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے خوش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ اس طرح قبول کی ہے کہ قرآن پاک میں آیاتیں 2 نازل ہوئی ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا، میں نے وہاں سجدہ کیا، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے، اور جب میں مسجد میں داخل ہوا تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے میرا استقبال کیا، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، جنہوں نے میرا اپنی جگہ سے اٹھ کر استقبال کیا، مجھے گلے ملے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگا لیا، اور فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یقیناً تیری توبہ قبول ہو گئی، اللہ پاک نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، آج میں تجھ میں بہت خوش ہوں، اللہ پاک نے تیری توبہ قبول فرمائی ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اس دن میں بہت ہی خوش تھا، میں خوشی کی وجہ سے میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں بہت خوش ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اس وجہ سے کہ میں توبہ کر چکا تھا اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہترین بخشنے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2 آیات مبارکہ نازل ہوئیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا
ان اللہ هو التواب الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات مبارکہ میں، اور ان تین شخص پر جن کو پیچھے رکھا تھا یہاں تک کہ جب تنگ ہوئی ان پر زمین، ساتھ ہوئے اس پر کشادہ ہے، اور تنگ ہوئی ان پر اپنی جان، اور اٹکلے کی کوئی پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر مہربان ہوا اور پھر کہ وہ پھر آئیں گے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا اور انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کی۔ اللہ ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور رہو ساتھ سچوں کے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو۔ سچوں کا ساتھ کس طرح دینا؟ دیکھ لیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنان اسلام کی طرف سے بھی ایک خط آیا جس میں انہوں کو لالچ دیا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو نوازیں گے، ہر طرح آپ کو جو ہے پناہ دیں گے۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ میں قربان جائیں، آپ نے وہ جو خط تھا وہ جلا دیا فوراً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو صرف دل میں رکھا لیکن باہر نہیں بتایا کسی کو، بڑے ہی دکھی انداز میں رہے، یہاں تک کہ پھر جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اس طرح توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر برسیں۔ اور توبہ کرنی کن چیزوں سے ہے؟ توبہ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، توبہ ان چیزوں سے ہی کرنی ہے، حلال و حرام، جائز و ناجائز، ہر چیز کا ہمیں پتہ ہو، یعنی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، تب جو ہے ہماری زندگی سنورنے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ موجودہ دور میں ہر بندہ جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتا ہے، جس کو بھی پوچھ لیں، اگر 2.5-3 لاکھ تنخواہ ہے یا آمدن ہے وہ بھی بیچارہ روتا ہے، کیا کریں، اخراجات نہیں پورے ہوتے۔ اور جو 12-14 ہزار والا ہے اس نے تو رونا ہی رونا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہو گئی، حالات بدل گئے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقوں کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے۔ یعنی ہماری ڈوبنے کی وجوہات جو ہیں وہ دین سے دوری ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں۔ تو یقیناً انسان جو ہے اپنے آپ کو پر سکون پاتا ہے، اور جو بھی غیر مسلم اگر دین حق جب قبول کرتے ہیں، اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، تو وہ بھی گواہیاں دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ بول اٹھتے ہیں۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، غیر مسلم جب دین کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ یقیناً پکار اٹھتے ہیں۔ ایک انگریز کا واقعہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ وہ یہاں آیا تبلیغی جماعت کے ساتھ، اس نے تبلیغی جماعت کے ساتھ جو ہے، میں اس سے پہلے ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ ایک انگریز جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی تک، وہ کافر تھا، لیکن اس کا کوئی دوست تھا مسلمان، اس کو جب جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا تو اپنی مسجد میں لے جاتا اس کو ساتھ کہ آؤ بھائی، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا۔ تو وہ جب ایک دفعہ اس کو مسجد میں لے کر گیا تو اس کی زبان بھی انگلش تھی، اور ظاہر ہے یورپ ممالک میں انگلش بولی جاتی ہے، تو مولوی صاحب نے انگلش میں اللہ پاک کی پاک کلام میں سے چند آیات پڑھ کر سنائی، ان کا ترجمہ کیا۔ تو وہ جو انگریز ویسے ہی گیا ہوا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، ابھی مسلمان تو نہیں تھا، تو جب اس نے وہ آیات مبارکہ سنی تو اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا، اس نے بعد میں مولانا سے ملاقات کی اور وہ مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ مجھے اور آیات مبارکہ پڑھ کر سناؤ۔ تو مولوی صاحب نے اور پڑھ کر سنائی، اور اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ
बोल उठा और कहने लगा कि ये जो बातें हैं, ये कलाम पाक में जो बातें की हैं, ये दुनियादार कोई बंदा नहीं कर सकता, यानी कायनात में ये बातें नहीं हो सकती किसी से भी। ये जो अंदाज है बात करने का, ये जो बातें बयान हुई हैं, इस तरह तो सारे जहानों का मालिक ही बात कर सकता है और कोई इस तरह बात नहीं कर सकता। यानी साइंस के बारे में, सूरज के बारे में, हर बात, हर चीज, जमीन और आसमान, वाक़यात, इतनी आयात हैं। तो वो अंग्रेज, उसको मौलवी साहब ने कुरान पाक दिया इंग्लिश में लिखा हुआ, वो चला गया, उसने गुस्ल किया जैसे मौलवी साहब ने बताया था, और उसके बाद उसने रात बैठकर सुबह फजर की नमाज तक उसने सारा तर्जमा पढ़ लिया। कुरान पाक जो है इंग्लिश में लिखा हुआ था तर्जमा, उसने सारा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद सब जब फजर हुई, सुबह हुई, तो वो फिर मौलवी साहब के पास आया और उसने कलमा पढ़कर मुसलमानियत इख्तियार की, मुसलमान हुआ। और उसने फिर वही बात की, उसने कहा ये जो अल्लाह पाक की पाक कलाम है, यकीनन ये सारी कायनात का मालिक ही इस तरह बात कर सकता है, यानी और कोई इस तरह की बात कर ही नहीं सकता जो जो कुरान पाक में लिखा हुआ है। तो देख ले, अल्लाह पाक की पाक कलाम पढ़ने के लिए है, खोलने के लिए है। तो हमने अल्लाह माफ फरमाए अलमारियों की जीनत बनाया हुआ है, कभी झाड़ पोंछ के रख देते हैं, खोलते नहीं है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको, बल्कि दुनिया भर में बसने वाले इंसानों को इसी पर मुकम्मल अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना